محدث اتنا بڑا مجتہد اتنا بڑا امام مالکی کا انہوں نے خود کہا ہے کہ حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے. اور حافظ ابن عبد البر نے بھی یہ بات کہی ہے, امام مالک کا قول نہیں ہے صرف, حافظ ابن عبد البر نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ نہیں پڑھتے تھے, انہی کے قول کو نقل کرتے ہوئے. یہ کوئی ان کا خالی اکیلا قول نہیں ہے, دیگر لوگوں نے بھی بات یہ نقل کی ہے کہ حضرت عمر تراویح نہیں پڑھتے تھے, حضرت عمر عثمان. مطلب جنہوں نے اسٹارٹ کیا انہوں نے خود پڑھا نہیں. ہاں, انہوں نے خود نہیں پڑھا. مزاقیہ کھیل بات ہو گئی. ارے بھائی, اچھا میں آپ کو بتا دوں, چلو اب میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی روایت نقل کی ہے کہ کیا, میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. چلیے آپ, حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ ابن عمر خود کہتے تھے کہ تراویح نہیں پڑھی انہوں نے, خود ان کی جماعت کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت بتائیں کیسے, خیریت سے؟ ہاں بھائی, اللہ کا کرم ہے, آپ بتائیں خیریت ہے شاکر بھائی؟ جی 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 الحمدللہ سب خیریت سے ہے. بتائیں کھانا پینا کھا لیے؟ ہاں بھائی کھا تو لیا, ابھی آدھا گھنٹہ قریب ہو گیا کھایا. بھائی آپ کو میسج کیا تھا کہ تراویح کے مسئلے پہ جو ہے کچھ پوچھنا تھا آپ سے, تو ہے ابھی آپ فرصت میں ہو؟ ہاں ہاں بتائیے نا بھائی, بتائیے, میسج تو کیا تھا آپ نے. ہاں ہاں بتائیے نا, فرصت میں ہوں. کیا مسئلہ ہو گیا تراویح میں؟ تراویح میں مسئلہ نہیں ہو گیا, تراویح ہی مسئلہ ہے. اچھا, تراویح ہی مسئلہ ہے, تراویح میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تراویح ہی مسئلہ ہے. تراویح ہی مسئلہ ہے. ارے باپ رے باپ, کیا ہو گیا؟ کیا نہیں ہوا ہے بھائی, ابھی رمضان کل سے اسٹارٹ ہونے والی ہے نا. کل پہلی تراویح ہی ہوگی. پہلی تراویح ہوگی کہ پہلی رمضان ہوگی؟ جب چاند نکلے گا نا, جب چاند نکلتا ہے نا, جب چاند نکلتا ہے تو اسی دن تراویح ہوتی ہے, پھر جو ہے دوسرے دن رمضان پڑتا ہے. تراویح جو ہے چاند دیکھتے ہیں اس کے دن, اسی دن رات میں تراویح پڑھتے ہیں مغرب کے بعد. تو آپ تراویح پڑھنے جاتے ہو؟ نہیں بھائی نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بچپن میں گیا تھا پڑھنے کے لیے تراویح, بچپن میں جاتا تھا پڑھانے, ٹوپی ڈال لیتے تھے, جگہ چھید لیتے تھے آگے, بھیڑ ہو جاتی پہلے دن, بہت بھیڑ, جگہ چھید لیتے تھے, آگے بیٹھتے تھے. کبھی کبھی پانی کی بوتل بھی لے لیتے تھے, نکل نہیں پاتے بھیڑ سے. یہ ہوتا تھا تراویح میں, اس طرح ہوتا تھا, معلوم نہیں تھا ہم لوگوں کو, بچپن تھا, بچپن سے سنتے آئے تھے پڑھنا ہے, تو شوق سے پڑھتے تھے بچپن میں. تو کیا مسئلہ ہے بھائی تراویح کا جو ہے, یہ ابھی دیکھو یہ لوگ, میں نے دیکھا اس کے اوپر, میں نے سرچ کیا, تحقیق کیا, تو یہ لوگ بولتے ہیں سنت بھی ہے, سنت موقدہ ہے, پھر بولتے قیام اللیل ہے, پھر بولتے ہیں کہ جو ہے یہ تو صحابہ کی سنت ہے, پھر کہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ کی سنت ہے. مطلب جو ہے اتنا تنازع بیان اور اتنا تنازع جو ہے یہ مسئلہ ہے تراویح کا, سمجھ میں نہیں آتا بات کیا ہے, حقائق کیا ہے, مطلب اس کے اوپر جو ہے ہمیں بتائیں کہ کیا قیام اللیل کیا ہے, اور پھر تراویح کا مسئلہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے, کس نے اسٹارٹ کیا, یہ سب سارا کچھ بتائیں, تفصیل سے بتائیں, ذرا حوالہ جات دے کے بتائیں, اور حوالہ مجھے سینڈ کر کے بتائیں, ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ آپ تو پوری تیاری کر کے آئے لگ رہا بھائی. ارے بات کیسے, بات جو بھی کرو نا ارشد بھائی, تو میں یہی کہوں گا کہ دلائل سے بات کرو نا. دلائل اگر ہو تو پھر بات آپ کی اوتھینٹک اور جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے نا. بات تو سوشل میڈیا میں کرنے والے بہت سارے ہیں, چیخ چلانے والے, گلا پھاڑنے والے, مائک پھاڑنے والے, تو یہ مائک پھاڑنے والی کام نہیں ہے نا ہم لوگوں کا. ہم لوگ تحقیق سے جو حقائق ہے, جو اللہ رسول کا فرمان ہے, اس کے مطابق چلنا ہے نا. چیخنے چلانے سے کوئی حقائق تھوڑی بن جاتا ہے. نہیں تو پہلا آپ کا سوال کیا ہے نا, سوال پہلا کیا آپ کا اس تعلق سے جاننا لگ رہا, سوال آپ لے کے آئے ہیں تو پہلا سوال کیا ہے اس کے بارے میں پوچھیے. تو سوال کیا لے کے آؤں گا بھائی, ابھی بتائیں قیام اللیل سے کیا مراد, مطلب کیا ہے قرآن حدیث میں قیام اللیل کسے کہا گیا؟ لیل رات کی نماز, ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں آیا ہے جو ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر ایک جگہ پہ آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, جو ہے لیلۃ القدر آیا نا, رات جو ہے, رات جو لفظ ہے نا, تو قیام اللیل یعنی کہ رات کی نماز ہے.
جی رات کا قیام، جی اور رات کا قیام رات کی نماز ہے، اس سے مراد تراوی تھوڑی نہ ہے۔ تراوی صحیح مرفوع متصل حدیث کے اندر لفظ تراوی نہیں آیا ہے۔ بعض کے محدثوں نے اصطلاح اس کی ترویحہ کی جو ہے یہ جمع ہے تراوی، ترویحہ کی جو ہے جمع ہے تراوی، اور تراوی کو جو ہے یہ صحیح مرفوع حدیث میں نہیں تھا، البتہ ایک حدیث میں آتا تھا خمس ترویحات و 20 رکعات، یعنی 5 ترویحیں کے ساتھ تراوی پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں، مگر وہ مرفوع حدیث میں نہیں آیا ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں جو قیام اللیل کی جو فضیلت سنائی ہے وہ رات کا قیام ہے، یعنی کہ رمضان میں رسول خدا قیام طول کرتے تھے، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، صحابہ عبادتیں کرتے تھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عبادتیں کرتے تھے۔ رمضان کے خاص جو معاملے آ جاتے ہیں، جیسے بخاری کے اندر یزید فی رمضان وغیر رمضان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی قیام اللیل آپ کرتے تھے، اور رمضان میں بالخصوص قیام بڑھا دیتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ قیام اللیل کرتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے۔ یہ ہے قیام اللیل، اس کو لوگوں نے تراوی کا نام دے دیا ہے، حالانکہ تراوی اور قیام اللیل میں فرق ہے۔ جو فضیلت حدیث میں آئی ہے وہ قیام اللیل کی آئی ہے، رات کی نماز ہے۔ تو اس حوالے سے کیا دلائل ہے آپ کے پاس؟ مطلب یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تراوی ہے نا، یہ تراوی حدیث مرفوع صحیح متصل حدیث سے رسول خدا کی ثابت نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، قیام اللیل سے آپ کہہ رہے ہیں رات کی نماز ہے، تو رات کی نماز عبادت کرنا ہے، تو وہ نماز کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہو یا روایت ہے تبھی تو آپ بول رہے ہیں نا، کیسے بول رہے ہیں؟ ہاں تو اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں نا، وہ تو سب جانتے ہیں۔ ہاں وہ اس میں بخاری مسلم کی جو ہے فضائل جو ہے رمضان کے اندر باب کے اندر نہ جانے کتنی حدیثیں اس کے اندر ہیں، اس میں تو دلیل دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی رمضان کے قیام وہ سب جانتے ہیں، وہ سب بیان بھی کرتے ہیں، مگر اس کو وہ تراوی کا نام دیتے ہیں، وہ تراوی نہیں اس کے اندر۔ ہاں وہ اس میں دلائل بھی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی۔ اب رہی بات اس میں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا، جو تراوی ہے رسول خدا نے تراوی نہیں پڑھی تھی، نہ تراوی پڑھنے کا حکم دیا، نہ رسول خدا نے نہ تراوی پڑھی۔ ہاں، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا وہ ادھوری حدیث ہے، یہ باتیں ناقص ہیں۔ کامل جو حدیث ہے زید ابن ثابت کی حدیث ہے، زید ابن ثابت کی حدیث ہے کہ رسول خدا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ قائم کیا، حجرہ قائم کیا، آپ نے نماز پڑھا، صحابہ نے ان کے پیچھے اقتدا کیا بغیر حکم کے، رسول خدا کو امامت کرتے دیکھا تو یہ بھی جو ہے پیچھے نماز پڑھنے لگے، جب آ کر تو رسول خدا بیٹھ گئے، پھر دیکھا دوسرے دن پھر انہوں نے ایسا کیا، پھر تیسرے دن دیکھا تو نبی نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کیا کر رہے ہو، تو رسول خدا گھر چلے گئے، کہ صحابہ گھر پہ جاتے، مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ صحابہ نے جو ہے کنکڑیے کے لفظ آئے صحیح مسلم کی روایتوں میں، صحیح کنکڑیوں کے لفظ مطلب کنکڑیاں ماننا چالو کی رسول اللہ، اور رسول خدا نے کہا کہ افضل نماز ہے فرض، ٹھیک ہے، اللہ فریضہ، یعنی کہ جو فریضہ کے علاوہ جو جتنی بھی نماز ہے وہ تم بیوتکم اپنے گھر میں پڑھو، باقی فرض نماز پڑھنے کے لیے تم مسجد میں آؤ۔ یعنی کہ قیام الرمضان کے اندر رسول اللہ حجرہ باندھے، تو رمضانی کے اندر صحابہ نے جو ہے اقتدا کی، تو رسول اللہ نے منع فرما دیا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، پھر نماز فرض پڑھنے آیا کرو، باقی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ ہاں یہ لفظ ہے، وہ تراوی نہیں تھی۔ تو اگلا سوال یہ بنتا ہے ارشد بھائی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیے اور کہہ دیے کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو پھر یہ لوگ دوڑ کے مسجدوں میں جا کے صف لگا کے جو ہے کہ اتنا با اہتمام سے جو ہے کہ یہ لوگ تراوی کا جو ہے آج یہ کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آیا بھائی، جب اسی حدیث سے یہ لوگ دلائل لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے 3 دن تک جو ہے 2 دن جو ہے صحابہ لوگوں نے پیچھے آ کے نماز ابتدا میں پڑھی، تیسرے دن رسول اللہ نے جو ہے منع کر دیا اور کہا کہ خدشہ ہے کہ یہ نماز جو ہے فرض نہ کر دیا جائے، اللہ نے خدشہ ہے، مطلب جو ہے ڈر ہے۔ نہیں، یہ لفظ یہ درست نہیں ہے، کامل حدیث یہ نہیں ہے بھائی، اسی طرح کا تو بیان کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ جو ہے کہ رسول اللہ کو خدشہ تھا کہ یہ نماز امت پہ فرض نہ ہو جائے، اس کے لیے جو ہے رسول اللہ نے منع کر دیا، یہ اسی طرح کا بیان کرتے ہیں نا یہ لوگ۔
भाई भाई जब पत्थर मारा था, सही मुस्लिम के अल्फाज, अगर मैं स्कैन आपके व्हाट्सएप पे मैंने व्हाट्सएप पे मैंने ये जो व्हाट्सएप बोला है, तो मैं जब आप बोल रहे थे ना, तो उसी दौरान मैंने जो स्कैन आपके व्हाट्सएप पे जो है इसको इरसाल कर दिया है। इसके अंदर लफ्ज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी कंकड़ियां मारी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आवाज देने लगी, आवाज देकर तो अब कंकड़ियां मारे, यानी दरवाजे के पास फेंकी जा रही कंकड़ियां। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ऐसा ना हो कि कहीं तुम पर अजाब आ जाए। ठीक है, ये है मसला, ये नहीं है मसला कि जो है तुम पर नमाज पढ़। रसूलुल्लाह के ऊपर कंकड़ियां फेंके जा रहे थे, मतलब क्या मतलब? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे बाहर बुलाया जा रहा था, बाहर बुलाया जा रहा था। अच्छा, हाँ, रसूल कंकड़ी फेंक के जो हदीस है, हाँ, रसूल साहबा किराम ने अपनी आवाजें बुलंद की, ये मेरे अल्फाज नहीं है। हाँ, आवाज जब आवाजें बुलंद की तो दरवाजे पर जो है छोटी छोटी कंकड़ियां मारी जा रही थी। ये दरवाजे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बाहर। भाई छोटी कंकड़ी हो चाहे बड़ी बड़ी पत्थर हो, पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आप मार रहे हो जी, ये क्या मतलब जो है, क्या सीन है? ये मेरे अल्फाज नहीं है भाई, अगर ये मेरे अल्फाज हो तो वल्लाह बिल्लाह तल्ला बता रहा हूँ, ये सुनने में भी बहुत, अगर ये नकल न करना होता, अगर मैं आपको बताता तो ये हरगिज ये बात आपको न बताता, मगर आपने जो सवाल किया कहीं फर्ज ना हो जो, तो मुझे बताना पड़ा कि रात क्या है इसमें। जब कंकड़ियां मारी गई दरवाजे के पार, रसूलुल्लाह बुलंद आवाज से, यानी कि जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा, ला तक़ूलू राइना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना न कहो, आवाजें बुलंद न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा ने कंकड़ियां छोटी छोटी जो है दरवाजे पर मारी, आवाज सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये है असल माजरा, जो मुस्लिम के अल्फाज है। ये छुपाते हैं ये लोग, है ना? हाँ, तो मुस्लिम के अल्फाज है ना, तो छुपाए हैं भाई, छुपा रहे हैं तो उसमें क्या। और रमजान के अल्फाज ही मौजूद हैं, ये भी नहीं कि गैर रमजान में। रमजान में ज़ैद इब्न साबित की जो हदीस है वो रमजान के बाब में, कि रमजान फी शहर रमजान के अल्फाज मौजूद के रमजान के महीने में। वो तो भाई देखो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे कंकड़ी मारना, ये कौन सा अदब है, कौन सा जो है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आप अजियत देने का काम है ना भाई? बिल्कुल अजियत देने के बाद, बिल्कुल अजियत देने का काम है भाई। आप किसी जो है कि अनजान या जान पहचान वाले घर में आप कंकड़ी मारो ऐसे दरवाजे पे, ये तो ये भाई मेरे अल्फाज नहीं है। अगर मेरे अल्फाज है तो मैं झूठा, मैं कज़्ज़ाब, मगर ये सही मुस्लिम के अल्फाज बाल्फाज, इसके ना आपके उसके ऊपर क्या नाम है जो है स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, जो कर रहे हैं स्क्रीन पर, ये सही मुस्लिम का अल्फाज बिल्कुल मीन वन ओरिजिनल स्क्रीन लगा दी, इसमें कंकड़ी के। क्या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए थे क्या दरवाजे से? बिल्कुल निकला है, बिल्कुल निकला है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के आए, मतलब फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। हाँ, जाहिर सी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब की हालत में तशरीफ लेके, ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज है सही मुस्लिम के, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब की हालत में आए। देख लूंगा स्कैन, मैंने आप जो भेजे वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, सही मुस्लिम की जो रिवायत तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? तो उन्होंने फरमाया, तुम ये अमल कर रहे हो कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं तुम पर जो है नमाज तुम पर जो है लाजिम न करार दे दी जाए। ये अल्फाज मुस्लिम के आगे हैं, तुम पर लाजिम न करार दे दी जाए, और अपने घरों में फर्ज नमाज पढ़ा करो, वो मस्जिदों में फर्ज नमाज पढ़ा करो, नफिल नमाज पढ़ने मस्जिदों में मत आया करो, फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में आया करो। ये गजब के अल्फाज है कि नबी इस्लाम गजब है, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मामला दूसरा हो जाए। भाई जरूर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये नबी इस्लाम ने किसी को इक्तदा करने का हुक्म नहीं दिया था, न हुक्म दिया था, न कहा था कि तुम मेरे पीछे आओ नमाज पढ़ो, ये तो खुद ब खुद आ गए, फिर नबी ने रोका भी। फिर ये इतना एहतमाम से ये जो डिबेट करते रहते हैं, 8 रकात है तरावी या 20 रकात है तरावी, नबी ने पढ़ाया बा जमात, कोई है साबित है बा जमात रसूलुल्लाह ने पढ़ाया? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी मैंने आपको बताया ना हदीस के अल्फाज, और मैंने आपको दलील भी दी कि नबी इस्लाम ने तरावी का एहतमाम नहीं किया। अब ये तरावी का एहतमाम कब हुआ, अब ये आपका ना मसला। के पास एक हदीस भेजता हूँ जिसका नाम है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल स्क्रीन पर आप लग जाएगी, उसमें ये है अबू हुरैरा से रिवायत मौजूद है। अबू हुरैरा से उमर ने कहा कि तरावी के मालूम है, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाया, वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमन नास अला क़यामिही, कि नबी अलैहि सलाम ने तो कभी किया ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं कि नबी ने लोगों को जमा करवाया हो कि तुम मेरे पीछे तरावी पढ़ो।
یہ الفاظ ہے صحیح جو ہے مسند احمد کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو جو ہے تراویح کی نماز پڑھایا ہی نہیں. تراویح پڑھایا ہی نہیں. حضرت ابو کی صحیح سند کے ساتھ مسند احمد کی حدیث ہے. الفاظ ہے صحیح مسند احمد کے الفاظ کے کہ رمضان میں کہ جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ جو ہے عمر نے جو ہے یہ باندھا کہ آپ تراویح جو ہے جو نماز قیام اللیل جو فرادہ طور پہ لوگ پڑھ رہے تھے قیام اللیل یعنی کہ رات کی نماز قیام کر رہے تھے تو عمر نے کہا اس کی جماعت کی جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جمع الناس علی قیامہ کہ نبی نے تو یہ کیا ہی نہیں کبھی اچھا. دوسری حدیث ہے اسی کی مسند ایک منٹ رک جائے. جی میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے. میری آواز جی ہلو ہاں آ رہی آواز؟ میری آواز آ رہی بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ارشد بھائی. آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں بولے بات مکمل کریں. ہاں تو اس میں یہ الفاظ موجود میں نے مسند احمد کا حوالہ دیا وہ سنا نا آپ نے؟ ہاں اب دیکھیے مسند ابی عوانہ ہے یہ حدیث ہے مسند ابی عوانہ جی جو ہے مسند اسحاق بن راہوے. جی میں نے جو آپ کے پاس بھیجی مسند اسحاق بن راہوے کی حدیث ہے. اس میں فرمایا حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے. اس میں کہتے ہیں کہ فی رمضان جو اول اجتماع الناس علی قاری واحد فی رمضان یہ پہلا اجتماع تھا جو رمضان میں جماعت کے ساتھ قائم ہوا. یہ پہلا اجتماع تھا جو جماعت میں. کون سا یہ مسند ابی عوانہ اوپر سب سے پہلا اجتماع تھا جو قائم ہوا. مطلب کون سا قائم کیا؟ کس نے قائم کیا؟ جو پہلا جماعت کا جو اجتماع تھا اس میں قاری واحد جو ہے ایک قاری کے پیچھے ابی ابن کعب کے پیچھے یہ حضرت عمر نے جمع کروایا. اچھا تو آپ نے جو حدیث بھیجا وہ آپ نے جو حدیث بھیجا ابھی تو وہ کن کی حدیث بولا آپ نے ابھی؟ حضرت عائشہ کی. اچھا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو یہ پہلا باجماعت رمضان میں پڑھایا گیا. اچھا جماعت پڑھائی گئی تھی. اچھا حضرت عائشہ خود فرما رہی ہے کہ پہلا تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے. ہاں بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. تو پھر یہ لوگ یہ دکھتے نہیں گئے یہ مولوی لوگ کو جب جو ہے اتنی صحیح حدیث جو ہے کہ جو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ہے کہ منع کر دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو فرض کے علاوہ. پھر حضرت عمر نے اس کو اسٹارٹ کیا. پھر اور جو ہے بی بی عائشہ نے بھی شہادت دے دیا کہ یہ جو ہے کہ یہ پہلی بار جو ہے رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. پھر جو ہے کہ یہ لوگ جو ہے کہ رسول اللہ سے بولتے سنت مقدہ ہے سنت نماز ہے. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی. یہ سب محدثوں کی اپنی آرا ہے. محدثوں کی اپنی آرا میں فرق ہو سکتا ہے. ایک محدث ایک فقی بعض محدث فقی بھی ہوتے ہیں اور بعض محدث فقی نہیں ہوتے. ان کا کام ہوتا ہے حدیث نقل کرنے والا. جو فقی محدثین جیسے امام حجر اسقلانی ہو گئے امام نووی ہو گئے ٹھیک ہے ذہبی ہو گئے ان جیسے لوگ جو انہوں نے اپنی آرا نقل کیا ہے کہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ نہیں وہ جماعت کے ساتھ ہوئی تھی نبی نے منع نہیں کیا تو باقی بات جو ہے. اچھا ایک بات بتائیں جو سادہ سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں ابھی سوال کا جواب دینا مجھے. یہ حضرت عمر کا تو دور تو بعد میں ہے نا. پہلے تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے پہلا خلیفہ جو بنا ہے ابو بکر بنا ہے. ٹھیک ہے تو حضرت ابو بکر جو خلیفہ بنا ہے پہلا خلیفہ تو حضرت ابو بکر کتنے سال حکومت کیے تھے؟ 2 سال کچھ دن رہا تھا غالباً. تو 2 سال تو دو رمضان تو آیا ہی ہوگا نا بھائی. تو 2 رمضان انہوں نے کیا مطلب جو ہے با جماعت پڑھایا ایسے تراویح نہیں پڑھایا. ابو بکر کے دور میں تراویح تھی ہی نہیں جماعت کے ساتھ. لوگ فرادہ پڑھتے تھے. کوئی ایسی روایت نہیں ہے؟ بالکل نہیں. حدیثوں میں ابو بکر کے دور میں بھی ایسا عمر کے دور میں حتیٰ کہ عمر کا دور آیا انہوں نے جو ہے جمع کیا لوگوں. تو پھر یہ لوگ پھر کیوں بولتے ہیں کہ یہ باتیں دلیل نہیں لانا چاہیے نا کہ رسول اللہ نے جو ہے کہ رات کی نماز پڑھایا صحابہ نے پیچھے اقتداء کیا اور صحابہ نے جو ہے کہ تراویح کی ہی نماز تھا. تو اس طرح کا جو بھونڈی دلیل لاتے ہیں یہ لوگ یہ تو مطلب جو ہے کہ کوئی مطلب کا نہیں نکلا نا. پھر جب ابو بکر نے پھر اس سنت کو کیوں نہیں جو ہے کہ رسول اللہ کے سنت کے اوپر جو ہے ابو بکر نے کیوں نہیں چلا وہ مجھے بتائے نا. حضرت عمر کی تو خلافت تو بعد میں آئی نا. حضرت عمر کی دور حکومت تو بعد میں تھی.
جی اس سے پہلے حضرت ابو بکر تھے، تو حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں تراویح کی نماز پڑھایا با جماعت؟ مجھے اس کا سوال کا جواب دینا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں پڑھایا تھا، اس بات ابو بکر نے نہیں پڑھایا. مگر عمر کیا کہتے ہیں، نعمت البدت الحاضی، یہ جو ہے اچھا، اچھی بدت ہے. وہ بدت بھی کہہ رہے ہیں مگر کہہ رہے اچھی بدت ہے. اب اس بدعت کے الفاظ حوالے سے بخاری مسلم میں ہے نا بھائی کہ بدعت جو ہے بہت حدیث ہے بھائی، اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں بھائی. اتنی حدیثیں سیاہ ستہ میں بدعت کے تعلق سے تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں. وہ تو بدعت کے وہی تو تعلق سیاہ ستہ بھری پڑی کہ بدعت کسے کہتے ہیں. اب کہتے نہیں یہ ہے کام، انہوں نے کہا ہے تو بدعت مگر اچھی بدعت ہے. اگر اچھی اچھا بدعت ہے تو ابو بکر نے کیوں نہیں کی؟ ان کو تو کرنی چاہیے تھی نا. چلو یہ ان کو تو نہیں معلوم تھا اچھی بدعت ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با جماعت جو ہے اس طرح سے تراویح نام کی کوئی چیز تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. نہ رسول اللہ نے حکم دیا، ہاں یہ بھی بات ہے نا. نہ ہاں پڑھنے کے، نہ آپ ایگری ہوں اس چیز سے کہ جب جو لوگوں نے پڑھ بھی لیا ٹھیک. تو آپ نے منع کیا. آپ نے منع کرنے کی بھی دلیل موجود ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ پر حدیث ہے. ابھی اگلا سوال کیا آتا ہے معلوم ہے؟ اگلا سوال جو ہے جو لوگ پوچھتے ہیں میرے ذہن میں وہ بھی سوال ہے کیا. چلو ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر نے اسٹارٹ کیا اس کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 4 سالہ مولا علی علیہ السلام کی حکومت رہا نا، مولا علی علیہ السلام جی خلیفہ بنے. تو 4 سال جو ہے مولا علی علیہ السلام کی خلافت میں 4 سال 4 رمضان آیا ہوگا، ہاں ہے آیا نا. ہے. تو 4 رمضان کیا مولا علی علیہ السلام نے جو ہے یہ طریقہ کو رائج رکھا کہ جو ہے کہ وہ تراویح کی باجماعت جو ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھا ہے؟ ہاں، تراویح کے تعلق سے آتی حدیث حضرت مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے ہاں ایک روایت ہے سنن بہقی کے اندر، ہاں ایک حماد سے روایت ہے اور ایک دوسری روایت جو موجود ہے جو ہے شتیر سے. اور بھی روایتیں موجود ہیں مگر دونوں حدیثیں ضعیف ہیں. دونوں اچھا حدیثیں ایک امام بہقی نے اس کو خود ہی ضعیف قرار دے دیا ہے. ہاں امام بہقی نے جو ہے خمسۃ روایت جو لفظ ہے شتیر سے، ان کو بھی جو ہے کیا نام دوسری روایت کو بھی جو امام بہقی نے بھی ایک حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسری جو ہے دوسری روایت میں بھی اشکال، اس کے اوپر بھی جو ہے سند میں بہت کلام ہے. اگر اس پر بات کروں گا تو کئی حوالے ہیں، ٹائم لگ جائے گا زیادہ، بات دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی، پھر ایک جملے کی بات ہوگی. تو صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت موجود نہیں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ نے جو ہے تراویح پڑھایا. البتہ منع کرنے کی دلیل ہے. منع کرنے کی دلیل ہے. ہاں، منع کرنے کی دلیل ہے، اور وہ بھی دلیل موجود ہے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خلافت کے موقع پر اسے منع کیا. اچھا اور مولا سب سے بڑی بات ہے اہل بیت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ تراویح جماعت سے نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ نیل الاوتار کے اندر علامہ شوقانی نے خود یہ بات لکھا کہ اہل البیت کا اجماع ہے کہ جو ہے تراویح جماعت سے نہیں ہے. اہل بیت تراویح جو ہے نہیں پڑھتے، تراویح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ شوقانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ اسکین میں آپ لگا دیجیے گا، میں جو آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے اسکرین پہ لگ جائے گا یہ حوالے کا. تو شوقانی نے مولا علی علیہ السلام نے جو ہے کہ اپنے دور حکومت میں جو ہے تراویح نہیں پڑھایا، ایسا آپ کہہ رہے ہو؟ ہاں نہیں پڑھایا ہے، وہ ہے نہیں. وہ جو روایت ہے جو آئی ایک کا دکا جو روایت وہ ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے. اچھا. اس کا بس شدید کلام ہے. پھر جب مولا علی نے نہیں پڑھایا تو پھر امام حسن حسین اہل بیت علیہ السلام نے کسی نے نہیں پڑھایا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جب اجماع ہے اہل بیت کا، میں نے کیا کہا بھائی، اجماع ہے جب اہل بیت کا تراویح ہے ہی نہیں تو پھر کیا. اب اہل بیت کا اجماع لوگ نہیں قبول کرتے، یہ بھی مسئلہ ہے بھائی. نے اپنی اہل سنت تو یہ کی بڑا کتابوں مسئلہ، یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا بھائی. ابھی اہل بیت علیہ السلام سمجھے تراویح نہیں پڑھا نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے، نہ پڑھا نہ پڑھایا، تو پھر یہ امت کس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ اللہ کا رسول تو فرمایا ہے کہ میرے بعد جو ہے کتاب اللہ اور میری اہل بیت فطرتی، یہ تو متواتر حدیث ہے نا. ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان سے دین لینا، یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ پھر ایسا سمجھا جائے بالکل کیونکہ اہل پوری بیت طرح علیہ سے بھائی السلام نے حقیقت. جب منع کیا وہ حدیث صحیح ہے اور انہوں نے پڑھایا نہیں. ہاں، اور یہ لوگ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آیا. اب اپنی من مانی ہے نا. اب لوگ ان لوگ اہل بیت کی نام صرف جھوٹا لوگ لے رہے ہیں، اہل بیت کا ہم محبت کریں مگر اہل بیت کی نہیں مان رہے ہیں. کیونکہ نہیں، رسول جو ہے ان کے پاس ارشد بھائی میرے کو ایک بات بتائیں، ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ علیکم بھی سنتی و سنتی خلفاء راشدین، یہ حدیث پڑھتے ہیں نا. ہاں ہاں، تو اس میں بولتے کہ نہیں جو ہے خلفاء راشدین میں ابو بکر عمر عثمان ہے، تو ان لوگوں کے جو طریقہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اللہ کے نام رسول ہے نے کیا کہا اس ہے. میں؟ ہاں اس میں نام ہے کیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین میں نام ہے یہ حدیث میں؟
نہیں حدیث میں نام تو ابو نہیں بکر ہے. عمر کا نہیں، تو پھر مطلقاً نبی نے فرمایا خلفائے راشدین کون ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے. ہاں حدیث خلیفتین، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث لگا دوں گا اسکرین پر، مصنف ٹھیک ہے. ابن ابی شیبہ، ہاں مستدرک حاکم، اور بھی بہت ہاں حدیث ہے، مگر 2 حدیث 2-3 اسکین آپ کے بعد بھیج دوں گا. حدیث درجے صحت تک ہے، بعض بالکل کڑاکے دار صنعت کے ساتھ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں کڑاکے دار، صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اہل البیت وہ خلف جو ہے خلیفتی ہے، میری ہاں اہل بیت میری خلیفہ ہے. یہ ہاں حدیث ہاں موجود ہے. دیکھیں. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، وہ جو ہے اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ میری جو ہے خلاف، میری جو ہے خلیفہ اہل بیت، یہ ہے خلفائے راشدین. ہاں ہاں بھائی یہی مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، حدیث خلیفتین کسی کو پڑھاؤ. ابھی تو جی حدیث ثقلین لوگوں نے پڑھا ہے، حدیث خلیفتین میں وہی ہے جو علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین. میری خلفائے راشدین کون ہے؟ جو ہادی و مہندی ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، ان سے تمسک حاصل کرنا کبھی گمراہ نہ ہوگی. یہی اہل بیت ہے میری خلیفہ، اہل بیت ہے میری خلیفہ، یہی خلیفہ ہے. انہی کو پکڑنے کا حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے. اور یہ اگر آگے الفاظ موجود ہیں، اہل البیت. خلیفہ کون ہے؟ اہل البیت ہے میرے. پھر اہل بیت بھی ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے نا. چھوڑ وہی دیا بھائی، چھوڑ دیا. اہل جھوٹا بیت نام ہے، علیہ جھوٹا السلام کو نام ہے. نہ خلیفہ بنایا مانا نہ مطلب جو ہے. اور آج کہتے ہیں کہ مولا علی کو اگر پہلا خلیفہ کہہ دو، یا تو کم سے کم اتنا تو مان لو کہ مولا علی جو ہے ولایت میں ان کا مرتبہ افضل ہے، ہر چیز میں نہیں نہیں، افضلیت. اب وہ دوسری طرف بات ڈائیورٹ تو ہو جائے گی نا سنو ابھی. نا، تو وہ چیز کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ وہ. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے رسول نے جو صحیح حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں، ہاں حدیث خلیفتین جی جو آپ نے ابھی پڑھا، تو وہ اس حدیث سے تو یار مولا علی کی خلافت ثابت ہوتا ہے. پھر یہ بالکل کیسے جان ثابت چھوڑا. ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی. ایک جی الفاظ کے ساتھ موجود ہے سنن جو ہے کہ جو ہے انت ولی کل مومن من بعدی، انت خلیفۃ اللہ، انت جو ہے خلیفی، انت جو ہے خلیفۃ اللہ کے الفاظ بھی جو امام مہدی کے لیے آئے، اور خلافت کے لیے امام مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الفاظ کہ آپ میرے خلیفہ اور میرے جانشین اور میرے وصی ہوں. بڑا افسوس بات ہے یہ. تو یہ بات آپ نے اگلی بار جو آپ سے ڈسکشن کیا تھا اس ٹائم بھی آپ نے بتایا تھا یہ حدیث کے بارے میں، ہاں ہے نا. اس کے بارے میں نے آپ کو ضمناً ایسے بتا دیا تھا. جی. ہاں میں نے آپ کو آپ کو شاید یاد ہے شاید. ہاں اچھا ایک چیز اور پوچھنا ہے تراویح کے مسئلے پہ. مجھے جی ایک چیز اور بتائیں، آپ کلیئر کریں. دیکھو وہ ابھی حدیث خالی بتائے نا، حدیث ثقلین اگر بیان کرنا چاہو تو اس میں کافی مواد ہے اور کافی کچھ بولنے کے لیے ہے نا. جی تو جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ تراویح کے مسئلے پہ جو ہے نا مدلل جو ہے آپ بتائیں. ابھی یہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ارے بھائی رمضان میں تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، روزہ رکھو. روزہ تو رکھتے ہی لوگ، عبادت بھی کرنا ہے رات کے ٹائم میں، قیام اللیل. تو رات میں عبادت کرنے کا ذکر آتا ہے. تو رات میں اگر تراویح پڑھتے ہیں لوگ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھا جاتا ہے، تو یہی تو ہوتا ہے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ یہ بولتے ہیں. جو چیز سنت کے خلاف ہو، جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں صریح آ گئی ہو، جی اس کی مخالفت نہیں کرتے. جیسے حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے 7 طواف کیے، 7 طواف حکم ہے. اب کوئی ہاں آٹ کرنے لگے، ہاں کہ آٹ کرنے سے منع تو نہیں کیا. 7 طواف ہے، کوئی آٹ کرنے لگے، کوئی یہ کہ نہیں نبی علیہ السلام نے منع تو نہیں کہ کر سکتے. نہیں، جب نص موجود ہے، حوالہ موجود ہے، تو اس کی مخالفت نہیں کی جاتی. اگر جہاں پہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تب وہاں پہ جواز کے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے کہ تو عدم یہاں جواز کی پہ دلیل نہ ہو. بھائی یہاں پہ تو جواز ہے نا کہ ہاں جواز رمضان ہے میں نا. زیادہ، یہاں پہ تو جواز ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں رات میں زیادہ سے زیادہ نماز قائم کو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. تو کوئی پڑھتا ہے 20 رکعت یا 8 رکعت یا 40 رکعت، تو حرج کیا ہے اس سے؟ مجھے جماعت کے ساتھ نہیں ہے اس نا کو نبی. کلیئرفیکیشن کر کے بتائیں نا مجھے. نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. ہاں جماعت کے ساتھ، ہاں یہ بات صحیح بولا. جماعت کے ساتھ نہیں ہے. جیسے میں آپ کے پاس ایک حوالہ بھیج رہا ہوں، جی تو واٹس ایپ پہ ایک حوالہ بھیج رہا ہوں ایک حدیث کا. ہاں ہاں جی یہ کتاب ہے، میں آپ کو نکال لیا ہوں میں نے. یہ جو ہے تفسیر تبری ہے. تفسیر تبری کے اندر ہے کہ حضرت امامہ جو ہے ایک حدیث، امامہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو جو ہے
کتبہ علیکم صیام رمضان یعنی رمضان کے روزے تم پر فرض رکھے ہیں، نہ کہ جو ہے تم پر یہ قیام فرض رکھا، یہ تو بدعت ہے. ہاں یہ بدعت ہے، جو تم یہ رمضان میں جماعت کے ساتھ قیام کر رہے ہو یہ بدعت ہے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. اور دوسری حدیث ہے الحدیث المختارہ کے اندر یہ موجود ہے. حضرت عمر نے کہا یصلی فی الناس فی رمضان، لوگوں کو نماز پڑھاؤ. کس سے کہا؟ حضرت ابی ابن کعب سے. تو ابی ابن کعب نے کہا لم یکن، یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں قال قد علمت، مجھے معلوم ہے. ہاں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. حضرت امامہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم پر رمضان کے روزے فرض رکھے گئے ہیں، یہ قیام جماعت کے ساتھ نہیں رکھا گیا. یہ جو قیام تم کر رہے ہو جماعت کے کبھی ہوا نہیں. ابی ابن کعب کو عمر حکم دیتے ہیں حضرت عمر کی نماز پڑھاؤ. تو ابی کہتے ہیں یہ تو کام ہوا ہی کبھی نہیں. کہتے قد علمت، مجھے جو ہے اس بات کا علم ہے، مگر آپ پڑھاؤ. اب وہ خلیفہ ہے تو ان کا حکم کیسے کوئی ٹالو، انہوں نے وہ پڑھانے لگے نماز. بھائی مطلب یہ مسئلہ ہے. خود بھی بیان کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ حکم دے دیے نا. ہاں مطلب انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے جماعت کے ساتھ نہیں تھا. اب سنو اس کے بارے میں یہ تو حدیث ہو گئی. اب میں آپ کو محدثین کے اقوال میں آپ کو جو ہے پیش کرتا ہوں. یہ تو حدیث ہو گئی جس میں حضرت عمر کی، جیسے ابو ہریرہ کی، ابو امامہ کی، حضرت عائشہ کی، حضرت ابی، یہ 4 حوالے ہو گئے جس میں وضاحت کے ساتھ اشارہ ہے یہ جماعت ہوئی نہیں تھی. اب محدثوں کی آرا کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے کتاب ہے، کتاب الطبقات ابن سعد. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے من شہر رمضان جو میں الناس علی جو ہے ابی ابن قعب ذالک شہر رمضان اول اجتماع، یہ پہلا اجتماع تو جو قیام رمضان میں قائم کیا گیا. یہ ہے. تو یہ جو آپ نے حدیث پڑھا تو مطلب پہلے اجتماع ہے جو رمضان میں قائم کیا گیا، تو یہ کب کی بھائی یہ روایت ہے، کس نے بیان کیا، مطلب کیا یہ اس سے تو کلیئر نہیں ہو رہا نا، مطلب کب اسٹارٹ ہوا ہے. یہ آرا نقل کر رہا ہوں کہ محدثوں نے طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت ہے، یہ موجود ہے. حالانکہ پہلا جو اجتماع تھا جو جماعت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا. اور تاریخ تبری یہ کہ اول من جمع الناس علی ابی ابن کعب بالتراویح شہر رمضان، یہ پہلے اجتماع تھا جو تراویح کی شکل میں جماعت کو جمع کیا گیا. یہ 2 حوالے ہو گئے، تاریخ تبری اور جو ہے طبقات ابن سعد. اور یہ جو ہے تہذیب جو ہے کیا نام ہے، تہذیب جو ہے اسماء اللغات، یہ علامہ نووی رحم اللہ کی، انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کتاب میں صفحہ نمبر 12 کے اندر کہ اول جو ہے جمع الناس بالتراویح ابی ابن کعب، یہ پہلا جو ہے معاملہ تھا، اجتماع تھا جو لوگوں میں جمع کیا گیا. وہ علامہ نووی بھی فرماتے ہیں. یہ کہ چوتھی کتاب ہے کہ جو ہے انصاب الاسراب بلازری کی، اس میں بھی کہ اول من قیام رمضان جمع الناس علی ذالک ابی ابن کعب، یہ پہلا معاملہ تھا رمضان میں جو لوگوں کو جمع کیا گیا قیام اللیل میں جماعت کے ساتھ. تو یہ کب کا واقعہ بیان کر رہے ہو، یہ حدیثیں جو آپ نے حضرت عمر کا ہے، مطلب حضرت عمر کے دور میں جب جو نماز جمع کر کے حکم دیا تھا پڑھنے کے، تب کی یہ روایت ہے. تب کی یہ باتیں ہیں جو محدثوں نے کہا ہے. یہ میں نے کتنے حوالے دیے، پہلا حوالہ ہو گیا حدیث سے. اب دوسرا جو حوالہ میں نے آپ کو دیا وہ محدثوں کی آرا ہے، طبقات ابن سعد جو ہے تاریخ تبری 2 ہو گئی. تیسرا البی جو ہے کیا نام ہے علامہ نووی کا. چوتھا حوالہ کیا نام ہے بلازری کا. ٹھیک ہے. 5واں حوالہ میں ابن کا دینا چاہتا ہوں آپ کو. ابن کثیر نے بھی یہی بات کہا کہ جمع الناس علی تراویح، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی پہلا اجتماع کیا جو تراویح کو جمع کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ابن کثیر. اور خود اس کے اوپر علامہ سیوطی نے کتاب لکھی ہے سریوں میں جو ہے لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عہد رسول اللہ میں تھا ہی نہیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا. ہاں یہ ابن کثیر نے بھی ایک بات کی، علامہ سیوطی نے بھی اتنے سارے محدثین علماء لوگوں نے اتنا چیز لکھا ہے کہ مانا ہے، اس کے باوجود بھی یار مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں سمجھتے یار. ابھی دیکھیں گاؤں قصبہ میں پورا 1 مہینہ پہلے سے جو ہے نا لائن لگا ہوا رہتا ہے کہ بھائی مجھے تراویح پڑھنے کا موقع ملا جائے، ہم پڑھائیں گے تراویح، اتنے پیسے 50,000 لاکھ روپے. بڑے بڑے تو شہروں میں بڑے بڑے مساجد میں تو جہاں اچھا خاصا جو آبادی علاقے وہاں تو مطلب پیسے کے لیے یار یہ لوگ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے بس سمپل سی بات ہے اللہ رسول کا. نہیں میرے بھائی، یہ تو مسئلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت کے ساتھ تراویح تھی نہیں. یہ خود اب میں نے کتنے حوالے دیے ہیں، میں نے آپ کو 6-7 محدثوں کے حوالے دیے. بھائی آپ نے تو بتایا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں یہ معاملہ جماعت کے ساتھ.
ہاں جماعت کے ساتھ نہیں. ہاں جماعت لوگ کے ساتھ فرادہ پڑھتے تھے ہاں فرادہ گھروں میں، اور فرادہ وہی حکم بھی دیا تھا اللہ کے رسول وہی نے کہ حکم بھی دیا تھا. ہاں کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ہاں اور اس کو جماعت بنا کر پڑھوانا ایک اہتمام کے ساتھ، اور 20 رکعت 20 رکعت 8 رکعت وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ تو پھر یہ معاملہ صحیح نہیں ہے نا اسد بھائی. ہاں اب جی بالکل صحیح نہیں. ہاں، جب رسول اور اللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. پھر اہل بیت علیہ السلام نے نہ کبھی اس کو پڑھایا ہے نہ کبھی پڑھا ہے، ان کی ابتدا کیا ہے. ہاں تو ایسی بھی روایت بھی نہیں ملتا ہے. ایسی روایت ہے کیا کہ حضرت عمر کے دور میں تو مولا علی تھے نا، امام حسن حسین تھے، تو کبھی پڑھا ہے کیا ان کے پیچھے؟ اگر میں آپ کو حوالہ خود دے دوں گا تو آپ چوک جاؤ گے. کیا جی؟ ہاں حضرت عمر نے خود تراویح نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ. کیا حوالہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں صحیح ہے. حضرت عمر نے خود جو ہے تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے. کیا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ بھائی یہ بہت پختہ دلیل. آپ حضرت علی کی بات تو کرتے ہیں. حضرت علی تو بہت نبی علیہ السلام کا نفس ہے، ان کی تو بات ہی مت کریے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا نام ہے داماد پیمبر جناب حیدر کی بات ہی مت کریے. حضرت عمر نے بھائی خود ہی نہیں تراویح اب پڑھی. ادھر چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو. آپ نے جو کہا کہ حضرت عمر نے خود جو ہے کہ تراویح نہیں پڑھا، تو اس کے اوپر کیا دلائل ہے آپ کے پاس؟ وہ ہاں بولو نا. نہ عمر نے، حضرت عمر نے، نہ عثمان نے، کسی نے تراویح نہیں پڑھی خود جماعت کے ساتھ. میرے پاس بھیجو دلائل ہو جو آپ نے وہ ابھی کہا نا. امام مالک کی کتاب ہے جو ہے کہ المدونۃ الکبریٰ. ہاں ہاں المدونۃ الکبریٰ فقہ کی دلیل ہے، فقہ کی کتاب ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے حضرت عمر عثمان نے تراویح نہیں پڑھا. میں اسکرین پر لگا دوں گا وہ یہ بات ہے نا، یہ بات خود لکھی ہے اس میں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے خود جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی ہے. مگر پہلی بار ایسا کام تو کیا. یہ امام مالک کا قول ہے یا کوئی حدیث روایت نقل کیا انہوں نے؟ ہاں ارے امام مالک کا قول ہے یہ کہ پھر کوئی روایت یا حدیث نقل کیا انہوں نے امام مالک؟ نہیں، حدیث نہیں نکل. امام مالک جو ہے خیر زمانے کا جو ہے جو ہے وہ ہے امام ہے. مطلب انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ مطلب جو ہے کہ انہوں نے کبھی اتنا مطلب بڑا جو ہے محدث، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا امام مالکی کا انہوں نے خود کہا ہے کہ حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے. اور حافظ ابن عبد البر نے بھی یہ بات کہی ہے. امام مالک کا قول نہیں ہے صرف، حافظ ابن عبد البر نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ نہیں پڑھتے تھے. انہی کے قول کو نقل کرتے ہوئے. یہ کوئی ان کا خالی اکیلا قول نہیں ہے، دیگر لوگوں نے بھی بات یہ نقل کی ہے کہ حضرت عمر تراویح نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر عثمان. مطلب جنہوں نے اسٹارٹ کیا انہوں نے خود پڑھا نہیں. ہاں انہوں نے خود نہیں پڑھا. یہ تو مزاقیہ کھیل بات ہو گئی. ارے بھائی اچھا میں آپ کو بتا دوں، چلو اب میں ابھی آپ کہہ رہے نہیں یہ تو کوئی روایت نقل کی ہے کہ کیا. میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. چلیے آپ، حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ ابن عمر خود کہتے تھے کہ تراویح نہیں پڑھی انہوں نے، خود ان کی جماعت کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی. اچھا وہ حضرت عمر کے جو لڑکا تھا کیا نام ان کا؟ عبداللہ بن عمر. ہلو جی صحیح کہہ رہے ہیں، جی صحیح کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن آواز عمر آپ کی بریک ہو جاتی ہے. ہاں ہاں جی عبداللہ ابن عمر ہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ کیا کہتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا ہی معاملہ ہے. وہ خود جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے کے قائل تھے. اچھا جی یہ حقیقت بات ہے. میں آپ کو اس کے اوپر مطلب جن کے والد جو ہے تراویح کی باجماعت جو ہے نماز کا حکم دیا کہ سب سارے لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو کے نماز پڑھو مسجد میں، اور ان کا بیٹا ہی نہیں پڑھا کبھی بھی. ہاں حدیث ہے. میں آپ کو میں شرح معنی الاثار، مطلب خلفاء راشدین اگر مانتے ہیں خلفاء راشدین حضرت عمر کو، کہ خلفاء راشدین کی پھر تو بات نہیں مانا نا، پھر ان کے بیٹے ہی نہیں مانا. آج ہم سے کیوں منواتے پھر اتنا زور کیوں دیتے پھر؟ کیونکہ بھیا کیا بتائیں ان کی دلائل ہے، وہ دلیل ہے عبداللہ بن عمر نے نہیں پڑھا. ہاں وہ دلیل میں آپ کو مصنف کی حدیث ہے صحیح سند، اور شرح معنی جو ہے معنی الاثار کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے. یہ روایت وہ روایت بھیجنا، میں لگاؤں گا اس کو. میں آپ میں بھیج دوں گا، وہ چینل پہ لگوا دوں گا. اس میں لفظ ہے جو ہے قان لا یصلی خلف امام فی شہر رمضان. حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے امام کے پیچھے شہر رمضان میں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ دیکھو یہ تو نئی بات بول دی آپ نے. بالکل بھائی، کیونکہ حق بات ہے نا. یہ اگر حوالہ نہ ہو، صحیح سند کے ساتھ نہ ہو، تو جو چور کی سزا ہو میری سزا.
اب یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اور صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، میں اسکرین پر لگا دوں گا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کرتا ہے کہ رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو۔ بات موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے کہ تم گدھے کی طرح کھڑے رہتے ہو امام کے پیچھے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ آج تو یار اتنے ثواب اور اتنے جو ہے ہدیہ تحفہ نذرانہ مطلب جو ہے سمجھ کے لوگ یہ ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ بالکل ادا کرتے ہیں بھائی، ثواب سمجھتے ہیں اس کو، کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، اگر اس کو چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہاں اچھا، اس کو چھوڑے گا تو گنہگار بھی ہو جائے گا، بتاؤ۔ ہاں یہ بھائی بالکل، اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو گنہگار ہوتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہی آیا کہ جان بوجھ کے تراویح نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر کوئی عذر کوئی پریشانی ہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے نا، ہاں دلائل نہیں ہے کچھ، تراویح کے سرے سے دلائل نہیں ہے، تو یہ چھوڑنے پر جو ہے ان لوگوں کو حکم لگایا ہے کہ جو چھوڑے تو۔ یہ خود امام مالک نے اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں ایک بات اور لکھی ہے، کہتے ہیں قال مالک کہ ختم تو قرآن فی رمضان بسنت القیام۔ اچھا ٹھیک ہے، سنے نا میری بات سنو، یہ تو آپ نے جو بھی باتیں کیا ہے ارشد بھائی، میرے کو یہ بتایا کہ اس میں تو چلو ٹھیک ہے، پر یہ لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان کے پاس دلائل کیا ہے؟ ان کے پاس کیا دلائل ہے کہ جو کس دلیل کے بنا پہ جو ہے کہ یہ لوگ تراویح باجماعت جو ہے نماز پڑھاتے ہیں؟ وہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے نا، جو ادھوری دلیل ہے، جو ادھوری دلیل کی نبی علیہ السلام نے 3 دن نماز پڑھائی، صحابہ نے ان کے پیچھے 3 دن پڑھی، آگے کی باتیں ساری نقل نہیں ہے بخاری میں۔ یہ تو ادھوری دلیل ہے، کامل دلیل جو ہے زید ابن ثابت کی حدیث ہے۔ تو 3 دن سے جو ہے آپ ان لوگوں نے مراد لے لیا کہ 30 دن کرنا ہے؟ نہیں، یہ 30 دن بھی اصطلاح بعد میں پیدا ہوئی، رسول اللہ کے دور میں تھا ہی نہیں کہ 3 دن 4 دن 5 دن جو بنا دیا گیا، یہ تو ایک نئی بدعت ہے۔ نہیں تو جس حدیث سے اگر یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 دن جو ہے با جماعت نماز پڑھایا، ٹھیک ہے، تو 3 دن پڑھایا نا بھائی تمہارے بقول، تمہاری باتوں پہ، تو 3 دن تم 30 دن کیوں کر دو پھر؟ وہ مسئلہ ہے نا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ پہلی بات ثابت ہی نہیں ہے نا کہ نبی نے دعوت دی ہو، وہ خود بخود آ کے پیچھے پڑے، تو نبی نے منع بھی کر دیا۔ پہلے یہ بات ثابت ہو جائے نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو فعل انجام دیا، اور یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا تو جو ہے وہ سنت ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، پہلی تقریری قولی، قولی فعل، ہاں، تو اس کے لیے جو ہے صحابہ نے ادا کیا تو پھر ہمارے لیے حجت ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا۔ مگر اصل تو مسئلہ یہ ہے ان کا۔ نہیں، وہ حدیث کامل نہیں ہے نا۔ کامل حدیث زید بن ثابت کی اسی بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے نا۔ ارے ایک طرف دیکھ رہے ہو، دوسری طرف نہیں دیکھ رہے ہو، اس میں بھی شہر رمضان کے لفظ وہی حدیث کا متن ہے، وہی باتیں ہیں کہ حجرہ نبی نے کام کیا، 3 دن نبی علیہ السلام نے پڑھایا، بیٹھ گئے، جب دیکھا بی بی عائشہ سے جو روایت ہے، تو بی بی عائشہ کیا وہ مسجد میں تھی کیا وہاں پہ اس ٹائم جہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا؟ نہیں، وہ مسجد میں جو ہے مسجد کے اندر نہیں تھی۔ یہ کون کہتا ہے کہ وہ زید بن ارقم والی جو حدیث آپ پڑھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، تو یہ اوتھینٹک دلیل ہے کیا آپ کے گھر میں؟ کیا بول رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی بھائی متفقن علیہ حدیث ہے دونوں، یہ بھی پوری حدیث ہے، وہی شہر رمضان کی، نبی نے اجرا قائم کیا، صحابہ نے کے پیچھے آ کر ابتدا کی، لفظ جو ہے رمضان کا لفظ موجود ہے اس کے اندر، رمضان کا لفظ موجود ہے کہ رمضان نے حجرہ قائم کیا، نبی علیہ السلام نے قیام کیا، صحابہ نے ان کے پیچھے اقتدا کی، پھر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، پھر نبی علیہ السلام دوسرے دن آئے، پھر آپ نے پڑھا۔ اس میں یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ حجرہ قائم کیا آپ کہہ رہے ہو بار بار، تو اگر مسجد نبوی میں حجرہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مسجد نبوی مسجد ہے ہی ہے تو پھر وہاں الگ سے حجرہ قائم کرنا، اس سے پتہ چلا کہ مطلب الگ سے عبادت کرنے کے لیے الگ سے جگہ بنائے تھے الگ سے عبادت کرے، ایک چٹائی کا مطلب ایک وہ بنا تھا، چٹائی کا حجرہ بنتا تھا، جیسے آج پردے پڑ جاتے ہیں، دیوالیں اڑ جاتی ہیں، اس زمانے میں چٹائی کے جو کھجور کی چٹائی کے تنے کے حجرہ چھوٹا سے بنا لیا گیا تھا، پردہ ڈال دیا گیا تھا چھڑوں کی چٹائی، اس میں پرسنل کے لیے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ قیام اللیل ہے نبی علیہ السلام نے، تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ جو ہے نبی علیہ السلام اسی میں کرتے تھے، جب نبی کو دیکھا لوگوں نے تو خود بخود آ کے نماز پڑھ لیا لوگوں نے۔ اچھا، ہاں، یہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے بنایا تھا پڑھنے کے لیے، قیام اللیل رات کی عبادت ہے۔
یہ پھر ان کے پیچھے انہوں نے اقتدا کی، پھر نبی نے نہیں پڑھایا، پھر اس کے بعد منع کرنے کے بعد بھی لوگ آ گئے وہاں پہ، جب نبی نے نہیں پڑھایا پھر نبی نے منع کیا پوری حدیث میں، جب نبی نے منع کر دیا، نبی اس کے اوپر راضی نہیں تھے، تم کیسے راضی ہو گئے؟ اور یہ آیا بھی کہ نبی کے دور میں نہیں تھا، نبی نے حکم بھی نہیں دیا، پھر تم نے کہاں سے پکڑ لیا یہ چیزیں؟ اور حضرت عمر خود نہیں پڑھتے تھے، ان کے بیٹے خود نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا ایک چیز موضوع سے ہٹ کے پوچھو سوال ایک ہلو جی جی بولے۔ موضوع سے ہٹ کے یہ سوال ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں قرآن کریم میں اللہ فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہے ایسے کچھ آیت ہے جس میں اللہ فرمایا ہے کہ یہ نبی خطبہ دے رہا تھا جمعے کے دن، اور کچھ صحابہ لوگ جو ہے کہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تجارت کا قافلہ آیا تھا، وہ دیکھنے کے لیے نبی کے خطبہ چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ تو مجھے سمجھ میں آیا، اس کے تفسیر کے حوالے سے میں نے ویڈیو لگایا تھا، تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہاں خطبہ دے رہے جمعے کے دن نماز، اور ان کو چھوڑ کے جو ہے کہ وہ تجارت والا آیا وہاں کھیل تماشا دیکھنے چلا گیا کچھ لوگ، ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں پہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے بھی نہیں، با جماعت جو ہے ہمارے پیچھے نماز، تو لوگ زبردستی جمع ہو کے نماز پڑھنے لگے، یہ نہیں سمجھ میں آیا معاملہ بھائی۔ یہ تھوڑا سا موضوع کے الگ باتیں ہیں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ وہ مطلب باہر آ گیا تو جو ہے کچھ لوگ چلے گئے اور باقی چنندہ افراد وہاں پہ مسجد میں موجود ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی آگے آئی ہے، دوسری کتابوں میں تاریخ کی میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، خطبے چھوڑ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سننا چھوڑ کے جو ہے کہ چلے گئے وہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے، ایسا کہہ رہا ہوں۔ اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بول رہے کہ جاؤ گھروں پہ نماز پڑھو، اور یہاں پہ جو ہے پیچھے آ کے اقتدا کیا جا رہا ہے، کنکریاں مارا جا رہا ہے گھر میں، یہ کہہ رہا ہوں میں بھائی، میرے بولنے کا مقصد یہ تھا۔ دروازے پر جو لفظ بولیں گے گھر پہ نہیں، ہاں دروازے پہ کنکری مارا جا رہا ہے نا، یہ تو عقل کی پرے بات ہے بھائی، کیونکہ اللہ خیر کرے بھائی یہ بات ہے۔ بہرحال تراوی جو ہے میں نے 7 حوالے دیے محدثوں کی آرا پیش کے، اور بھی حوالے ہیں اس کے اوپر، 2 درجن سے زیادہ حوالے ہیں، دیکھ لوں گا رات میں پڑھ کے جو ہے نا، پڑھ کے دیکھ لوں گا اور ویڈیو بنا کے لگا دوں گا۔ مطمئن ہو گئے تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، خود حضرت عمر بھی نہیں پڑھتے تھے اس کو تراوی، ان کے بیٹے بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اور ابراہیم نخعی کے ایک عبارت آتی مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ خود کہتے ہیں کہ درویش لوگ تراوی نہیں پڑھتے۔ کون ابراہیم نخعی کے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی، اگر وہ میرے پاس حدیث ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بھیجوں گا، اس میں جو ہے اس میں حدیث موجود ہے کہ ابراہیم بن نخعی فرما کہ درویش لوگ مسجد کے کونے میں نماز پڑھا کرتے ہیں، جبکہ لوگ تراوی لوگ جو ہے امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تراوی ترجمہ جو ہے یہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس کے مترجم نے ترجمہ کیا ہے۔ کس کا کیا ہے ترجمہ جو کیا ہے یصلی فی الناس شہر رمضان کا، شہر رمضان یعنی کہ جماعت کے ساتھ تراوی، یعنی کہ جو درویش ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تراوی، وہ ایک کونے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث گدھے کا لفظ یوز ہے، حضرت عمر کہتے تم امام کے پیچھے گدھے کی طرح کھڑے رہتے ہو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صوفی اور جو ہے درویش لوگ جو ہے وہ باجماعت تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، وہ الگ سے کونے میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، یا تو اب تو گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ روایت بھی لگا دینا، وہ بھی لگا دوں گا میں آپ کو وہ واٹس ایپ پہ حوالہ دے دوں گا، بھیج دوں گا۔ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سارے دلائل کا ذکر کیا ہے، آپ سارے بھیج دینا، مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھیجا تو بھیج دینا، ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لوں گا، بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ باقی آپ تو سمجھ گئے نا کہ تراویح نہیں ہے جماعت کے ساتھ؟ نہیں وہ تو مجھے آئیڈیا تھا بھائی، میں کچھ باتیں جو ہے جیسے آپ نے بتایا ابھی عمر بن عبد کیا نا حضرت عمر کے بیٹے کے بارے میں، ہاں ابن عمر کے بارے میں، اور پھر یہ کنکری مارنے والے معاملات جو آپ نے بتایا، ہاں دروازے پہ کنکری مارا کچھ لوگوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو گیا، غصے کی حالت میں آئے، یہ بھی لفظ موجود ہے حدیث میں، یہ اپنی طرف سے نہیں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ارشد بھائی، کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا کہ جاؤ تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو،
تو پھر کیسے جو ہے کہ یہ لوگ پھر یہ کام کرتے ہیں بھائی؟ وہی ہے نا، حدیث علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین. تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی کوئی ویلو نہیں، پھر یہی ہو گیا نا معاملہ. بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر میں بات بول دوں گا تو بھی پھر راز کھل جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے جاؤ اور تم گھروں میں نماز ادا کرو، تو ہم لوگوں نے پھر جو ہے یہ لوگوں نے جمع کر دیا تو ہم بھی جو ہے کہ ہم بھی جمع کر کے پڑھیں گے. بالکل بالکل، میں آپ کو حدیث دیتا ہوں، جو ہے مسلم میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور کیا نام ہے اور دیگر کتب حدیث میں حدیث ہے. اگر بتا دوں تو آپ جو ہے چوک جاؤ گے، کہے کہ بھائی یہ تو ارشد بھائی راز کھول رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. حدیث موجود ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، واللہ باللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اس میں یہ موجود ہے کہ مولا علی سے حج تمتع کے بارے میں جو اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان کا، تو حضرت عثمان کا اختلاف ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حج تمتع ہم کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں حج تمتع نہیں کرنا ہے، کیونکہ عمر نے منع کروایا تھا حج تمتع سے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ایسا کرتے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جو ہے آپ نے کہا میں لوگوں میں سے کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ چلو یہ موضوع الگ ہو جائے گا، پھر کیا ہے اس حوالے سے بعد میں آپ کبھی ڈیٹیل میں بتا دینا. مطلب لوگ خلفاء کی پیروی کرواتے تھے، کہتے نہیں ہائے خلفاء کی پیروی کرو. حج تمتع اور پھر جو ہے نہیں وہ ایک بات میں نے ضمن عرض کر دیا کہ حضرت علی مولا علیہ السلام کو اسی دور سے چالو ہوا تھا. لوگ خلفاء کی پیروی کرواتے تھے کہ پہلے والے خلفاء نے ایسا نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو ایسا، اگر انہوں نے کیا تو ایسا کیوں. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں نے ترک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو رسول اللہ پڑھاتے تھے تو لوگ یہاں تک کہ کہتے کہ وہ حضرت عثمان اس طرح نماز پڑھاتے تھے. تو کہا تو میں نے تو نبی علیہ السلام کے دور میں اس طرح سے دیکھا، اس طرح نماز پڑھاتے تھے. کہ نہیں حضرت عثمان پڑھاتے تھے اس طرح، عمر پڑھاتے تو اب اسی طرح پڑھائیں. مطلب عمر عثمان کی سنت کو زندہ کرو، نہ کہ نبی علیہ السلام کی. اور حضرت اب ان کے بیٹے کہتے ہیں نہیں میرے باپ کی بات نہیں سنی جائے گی، رسول اللہ کی بات سنی جائے گی. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کتاب لکھی ہے، ایک کتاب لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے، لکھا شان حبیب الرحمان. شان حبیب الرحمان کے صفحہ نمبر 224 پہ لکھا ہے کسی بھی آپ نے بالکل شدت کے ساتھ لکھا ہے کہ اسی طرح جو ہے عقل و اپنی رائے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے راستے سے مقدم رکھنا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی دوسرے کی بات پہ مقدم رکھنا یہ حرام ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھا جائے گا کسی کی بات کی. بھائی تو قرآن میں بھی ہے نا، قرآن میں بھی تو اللہ و اطیعوا رسول کے لفظ موجود ہے. قرآن میں بھی تو ہے نا بھائی، قرآن تو واضح کا اللہ فرماتا ہے نا اللہ الگ رسول کی اطاعت کرو، الگ رسول کی بات کو مانو. ہاں اپنی رسول اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو. نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، ماننے لگ جاؤ. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ جاؤ بھائی اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس کے باوجود بھی جو ہے مخالفت میں کھڑے ہو جانا، یہ تو جب نبی کا فرمان آ جائے تو کسی بھی حد تک کسی بھی گنجائش نہیں کہ اس کو اپنی رائے سے بھی اس کو تبدیل کرے. وہی کسی بھی کو گنجائش نہیں ہے. جیسے آپ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کس طرح نماز پڑھو، اگر وہ کسی بھی گنجائش اس کو کم زیادہ کرتا ہے یہ تو ارشد بھائی یہ تو 2 اور 2 4 والی بات ہے نا. 2 اور 2 4 والی بات ہے نا. آج کوئی مسجد کا امام جو ہے، مسجد کے امام اگر کسی 2 4 لوگوں کو کہہ دے بھائی یہاں تو کیوں نماز جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے، وہ اس کی بات کو مانیں گے اور وہ اپنے جا کے گھروں میں نماز پڑھیں گے، ادا کر دیں گے کہ بھائی امام صاحب نے کہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اور پھر جو ہے لوگ جو ہے کہ گھروں میں نماز ادا کرنے کے بجائے وہ مسجد میں جو ہے با جماعت نماز ادا کرنے لگ جاؤ. نہیں مانیں گے بھائی، نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا. ہاں کوئی نہیں مان بڑا سکتا. افسوسناک بات ہے نا. یہ شروع سے چلا ہے، کم سے کم بہت سالوں سے چلا ہے، ابھی یہ رک نہیں سکتا نا بھائی. اصلی بات ہے نا وہ لوگوں نے چھپا کے رکھی ہے. درویش ہوتے ہیں، جو صوفی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، خانقاہ کے لوگ، وہ آج بھی نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ، اور وہ جو ہے تو وہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہے نا، نہیں پڑھتے نہیں ہے. تو ٹھیک ہے تو کم سے کم لوگوں کو آ کے بتاؤ نا بھائی کیا معاملہ ہے نہیں ہے. وہ بیچارے ڈرتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بتائیں گے تو دنگا بھڑک جائے گا، لوگ کہیں گے صوفی جھوٹے ہیں، قذاب صوفی نہیں ہے. تو
تو اس وجہ سے سوچتے ہیں بیچارے وہ بھی جو چھوٹے طبقے کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں جانے دو رہنے دو، اپنے خاص مریدین کی بات بتاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ اتنے جو بڑے بڑے خانقاہ اور جو ہے کہ اور اتنے بڑے بڑے ادارہ چلا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے آتے ہیں، مریدین چندہ دندہ سب چل رہا ہے، ان کو کس بات کی ڈر بھائی؟ ہاں وہ لوگ تو بتاوے نا کھل کے حقائق، نہیں بتاتے. وہ لوگ کیوں نہیں بتاتے پھر؟ وہ بھی نہیں بتاتے. پہلے کے صوفی جو منع بھی کرتے تھے، اب آج کے صوفی جو لوگ ہوتے ہیں نا خانقاہ کے لوگ سب مکس ہیں، وہ بھی سب پڑھتے ہیں، ان کے مریدین بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. وہ لوگ نہیں بتائیں گے تو پھر بتاؤ نا گاؤں ارشد بھائی، جب وہ لوگ نہیں بتائیں گے اور یہ مولوی لوگ تو جو ہے مخالفت میں ہی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو حقائق بتانے سے رہ گیا. تو اب گاؤں قصبہ کے جو لوگ ہیں، جو مطلب رکشہ چلانے والے ہو، فٹ پاتھ پہ کام کرنے والے ہو، روز کا دیہڑی مزدوری کام کرنے، ان کو کیا پتہ چلے گا بھائی کیا حقائق ہے؟ ہاں وہ تو یار اس دنیا میں آیا اور اسی طرح سے چلے جائے گا، اس دنیا میں یہی سب بدعت کا جو ہے کہ کام کر کے. ہاں کون بتائے گا پھر آج کے زمانے میں حقائق؟ یہ کمیاں اپنے میں بھی ہے اور خامخواہ لوگ ان کے اوپر بلیم کرتے ہیں. اتنی کمیاں بھی ہم اور آپ یار ہم لوگ جو بتائیں گے تو ہم لوگ کو کیا ڈائریکٹ کہتے وہ شیعہ ہو گیا، ارے وہ تو رافضی کو بولی بولتا ہے. تم تو یار ابھی جتنی بھی باتیں کیے تو کوئی شیعہ اب رافضی کا حوالہ نہیں، اور تم بتا رہے ہو کہ مصنف ابن صحیبہ کا، بخاری مسلم کا حوالے دے رہے ہو. نہیں بھائی، کوئی جو ہے اتنا بھی تعصب ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں قرآن و حدیث لاکھ درجے کی آ جائے مگر میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، میں امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہوں. جو ابو حنیفہ نے لکھا ہوگا قرآن و حدیث سمجھ کے ہم وہ مانیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جو بھی آیا ہم سب صالحین کی رائے کو مانیں گے، ہم قرآن و حدیث کو اپنی رائے سے نہیں مانیں گے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھائی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جو صریح حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے الفاظ کے ساتھ، اس میں بھی محدثوں کی آرا لیتے ہیں، یعنی ذاتی رائے. جو محدثوں نے آرا نقل کی اپنی جانب سے، ٹھیک ہے، اتحاد کر کے یا استنباط کیا ہے مسائل کا، ان کی آرا کو مانیں گے. ہم ابو حنیفہ کی بات کو محدثوں نے جو اپنے آرا اپنا جو ہے یہ سوچ اگر وہ تفسیر میں ڈالا ہے قرآن کی آیتوں میں تو اس کو ماننا ہے ہمیں، ہے نا. اللہ کے رسول جو بتائے ہیں، اہل بیت علیہ السلام بتائے، وہ نہیں ماننا ہے نا. وہ کیوں مانیں گے؟ اس کے پیچھے وہ کیوں مانیں گے؟ کیونکہ اگر وہ ماننے لگیں گے تو پھر سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے لگے. آج کل اس طرح کا نرشد بھائی بیان بازی دے رہے مولوی لوگ. وہ کیا کہتے معلوم ہے کہ مطلب جو ہے واضح بیانات اگر قرآن کی آیت ہو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے امام، ہمارے محدثین اور ہمارے جو ہے ائمہ، ہمارے جو ہے فقہا نے کیا کہا ہے اسی کو ہم لیں گے. نہیں جب موقع پڑتا ہے ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، موقع پڑتا ہے مطلب واضح قرآن حدیث کی جو ہے دلائل کو یہ لوگ ٹھکرا دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کو بات مانیں گے. بھائی وہ تو ان لوگوں کو بچنے کا طریقہ ہے نا، بچنے کا طریقہ ہے. قرآن کو بھی نہیں مان رہے بھائی. وہ بول رہے کہ قرآن بھی جو ہے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک جو ہے محدثین اور جو ہے کو بچانے کے لیے اگر یہ سختی نہ کرے، تعصب نہ کرے، مطلب ڈھیٹ بننا پڑے گا بے شرم، تب جا کر کہیں تراویح جماعت کے ساتھ ثابت ہو پائے گی، ورنہ ثابت بھی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بڑے ڈھیٹ بننا پڑے گا، بہت تعویلیں کرنی پڑے گی، بہت کلابادیاں کھانی پڑے گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں تراویح بچ پائے گی، ورنہ بچ ہی نہیں سکتی. اتنی حدیثیں موجود ہیں، سمجھے، اتنی حدیثوں اتنی روایتوں کے بعد بھی اگر کوئی بھائی وہ کوئی ڈھیٹ پنا کرے گا تو کیا تم کرو گے؟ صحیح حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دی، بات ختم ہو جاتی نا بھائی. تم یہاں کتنے تعویلیں کرو گے، کچھ بھی کرو گے. فلاں امام نے کہا، فلاں محدثین نے کہا، ڈھکا نے کہا، اس کے کہنے سے کیا ہونے جانے والا بھائی؟ ان کے کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے، ایمان لائے ہو. اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے ایمان لائے ہو نا کہ فلاں فلاں کے کہنے کے اوپر. اللہ رسول کے جب حدیث واضح موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم آنکھ بند کر لو. یہ تو مطلب اب جو ہے تم دنیا کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تو تم سوچ رہے ہو کہ دنیا اندھیرا ہے. دنیا اندھیرا نہیں، دنیا اجالا ہے، تم نے آنکھ بند کر لیا ہے. جو پہلے کے لوگ کرتے چلے آئے ہیں، اب وہ کیسے ارشد بھائی آپ آنکھ بند کر کے بولو گے پورا دنیا اندھیرا ہو گیا، کالا ہے، تو چلے گا کیا معاملہ؟ نہیں چلے گا. تم اپنے آنکھ کھولو نا بھائی، دیکھو نا اہل سنت کی کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں واضح طور پہ صاف ستھرا لکھا ہوا ہے نا. پھر کس بات کی ہردرمی ہے اور یہ کرنا؟ میں اگر کوئی بات پیش کروں بخاری مسلم سے ہٹا ہوں تو بتاؤ، صحیح حدیثوں سے ہٹا ہوں تو بتاؤ. میری دو باتیں ہیں.
بخاری مسلم اور صحیح حدیثوں سے ہٹا ہو تو بتاؤ، اہل سنت کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہیں. میں نے جو روایتیں پیش کی زیب بھی نے پیش کی ہے، ساتھ میں اس صحیح سند کے ساتھ روایتیں نہیں موجود بھائی، ہیں. آپ کی بارے نہیں کہہ رہا ہوں ارشد بھائی. لوگ جو آج اتنا اندھا دھند تقلید کرتے ہیں کسی کی، وہ کہتے ہیں باپ دادا کرتے آیا ہے ہم بھی کریں گے. ارے یہ شروع سے چل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں بھی ہوتا ہے یہ سب سارے معاملات، تراویح وہ. ابھی ہمارے گاؤں میں پہلے سے سب سیٹنگ ہے، 1 سال پہلے سے ہی مطلب جو ہے سب سیٹنگ رہتا ہے. اور پھر کون اگلے سال پڑھائے گا تراویح، اتنا نذرانہ ملے گا، ابھی امام اتنا جو ابو ہے. حنیفہ کو ہاں در مختار میں لکھا ہے ابو حنیفہ کے بارے میں کہ اگر ابو حنیفہ کی رائے سے کوئی اپنی رائے مقدم کرے گا، ان کے خلاف فتویٰ دے گا، اس کے پلالت ہے. اگر حنفی اگر ابو حنیفہ کی رائے سے مخالفت کرے گا تو کیا اس کے پلالت ہے، مطلب ابو حنیفہ کی. اور اب ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. وہ اہل بیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کچھ نہیں، نہ اہل بیت اعظم ہے نہ کچھ ہے، مگر ہاں مانتے ہیں، استاد بھی مانتے ہیں، یا استاد ہے مگر اعظم نہیں مانتے. ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کے القاب دیتے ہیں فقیہ الامت. اپنے نہ جانے کیا کیا القابات، امام ابو حنیفہ رحیم اللہ، یہ القابات سے نوازتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ کچھ نہیں. جو رسول اللہ کا خون ہے، جو ان کے استاد کے استاد ہیں، جو ان کے خود استاد ہیں، ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں. اہل بیت کا کوئی حجت اجماع کوئی شروع حجت سے نہیں. رہا ہے نا بھائی، ان کے جو ہے اپنے بڑوں کو جو ہے اتنے بڑے بڑے القابات سے پکارتے ہیں. آج بھی دیکھو نا، وہ چھوڑ دو یار اتنے. آج بھی دیکھو یہ جن مولویوں کو کچھ نہیں آتا نہ جاتا، نہ جو ہے نہ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے اپنے بیانات میں تقریر میں، اور نہ حدیث رسول پڑھیں گے، خالی لفاظی کو. وہ جو کہتے ہیں نا فاروق خان رضوی کہ آج ہم بریلویوں میں کیا ہو گیا ہے، بریلوی بولو تو جاہلوں کا فرقہ. ہاں لفاظی کرتے ہیں کہ وہ فاروق خان رضوی کہہ رہا ہے. بھائی میری زبان میں یہ وہ فاروق خان رضوی کا ہے، وہ کہتا ہے بریلی بولو تو جاہلوں کا فرقہ. یہ اتنے لفاظی کرتے ہیں، اور اس کے القابات اتنے لگاتے ہیں مولویوں کے. ہاں حالانکہ جیسے قطب مینار ہو کوئی، ہاں اتنے القابات لگا کے جو ہے پیش کرتے ہیں. چلو بہرحال آڈیو کافی لمبا ہو گیا ارشد بھائی، ٹھیک ہے. نہیں آڈیو لمبا ہو جائے 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے، اس سے نہیں، بات وضاحت ہو جانی چاہیے، بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ تراویح نہیں تھی جیسا میں نے اپنے کہہ دیا ہے. مگر یہ لوگ ہیں وہ آڈیو نیٹ پہ جانے کے بعد بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو یہ بات دلیل دیکھنے کے بعد دل تو مان جائے گا، مگر کیا ہے جو اکابر پرستی ہے وہ نہیں چھوڑے گی. ان لوگوں کو جو شروع سے کرتے چلے آئے ہیں، ان کے دل میں دلائل تو لگیں گے، میری بات ہو سکتا ہے برا بھی لگے. جو منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جو دل کے اچھے ہیں، وہ سمجھیں گے میری بات کو. باقی وہ پھر وہ بعد میں میرے ہی اپنے لوگ مخالفت کرنے لگیں گے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے سالہ یہ. نہیں آپ نے تو کافی ماشاءاللہ بہت سارے حوالے کوٹ کیا ہے. انشاءاللہ بہت سارے لوگ استفادہ کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. برائی بھی جو کریں گے، دیکھو کرتے رہتے کرنے والے برائی کرنے دینا بھائی. دیکھو برائی بھی کریں گے. اللہ نے اور جتنا علم ایک دیا بات ہے نا اور بتا ارشد دوں، بھائی. اس میں 8 اور 20 میں بھی اختلاف ہے. 8 اور 20 میں بھی اختلاف ہے. وہ بھائی جب جڑ میں ہی اختلاف ہے تو اوپر پھول پتی کو کیا کرنا ہے. 8 پڑھو 20 دیوبندیوں پڑھو کی کتاب 50 ہے، پڑھو. ہاں دیوبندیوں کی کتاب ہے جو ہے البراہین قاطیہ، جی ٹھیک ہے، جو عبد السمی رام پوری کے رد میں لکھی گئی تھی رشید احمد گنگوہی کے حکم سے. اس میں لکھا ہے کہ جو ہے تراویح پڑھنا 8 سنت ہے. 2 جگہ پہ لکھا ہے تراویح پڑھنا 8 سنت ہے. 8 رکعت سنت ہے. ہاں ہاں باقی کا نہیں سنت ہے. باقی کا کیا کرنا ہے. یہ لکھا ہے دیوبندی کی کتابوں میں، لکھا ہے یہ بات کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے. وہ بھی دیوبندیوں کو بہت بڑا اکابر ہے. 8 رکعت سنت خلیل ہے احمد نا. سہارنپوری امبیٹوی جسے کہتے ہیں. اب 20 رکعت جو پڑھا جا رہا ہے تو مطلب 12 رکعت جو اضافہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا بدعت. 8 رکعت کا لفظ موجود ہے 2 جگہ، میں حوالہ دے دوں گا اس کا بھی. 2 جگہ پہ لکھا ہے کہ سنت موقدہ تراویح 8 رکعت ہے، یہ اس نے لکھا ہے. 8 رکعت تک تراویح سنت مقدہ ہے، اور پھر 20 رکعت بھی پڑھتے ہیں. 20 رکعت بھی پڑھتے ہیں. ان کے بڑے اکابروں نے لکھا ہے، بڑے اکابر میں سے یہ 4 اکابر ہیں جس کو حسام الحرمین کا فتویٰ ہے. بڑے اکابروں میں سے ہے خلیل احمد امبیٹوی، یعنی کہ اس کا جو ہے شاگرد تھا یہ رشید احمد گنگوہی کا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے حکم سے لکھی گئی کتاب یہ، مطلب اس کی نگرانی میں لکھی گئی کتاب یہ. عبد السمی رام پوری جو خلیفہ تھے عبداللہ، اب جو ہے کیا نام ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور یہ بھی خلیفہ تھا رشید احمد گنگوہی.
اس کے رد میں انہوں نے کتاب یہ انوار ساتیہ لکھی تھی، اس کے رد میں انہوں نے کتاب یہ لکھی تھی برائن کاتیہ، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ 8 رکعت سنت ہے موقع تراویح۔ بھائی اس میں تو مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے معلوم ہے، ہاں 100 بات کی ایک بات، اللہ کے رسول کے ہر ایک بات میں جہاں پہ دیکھتا ہوں نا اتنا اختلاف، اتنا گمراہی اور یہ وہ قرآن حدیث کے خلاف، اس میں اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا مجھے بہت ہی جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ کتاب اللہ میرے اہل بیت کو جو مدرسے تھا میرے کو کبھی گمراہ نہیں ہوئے گا، ہے نا؟ تو یہ چھوڑنے والے قوم ہے نا بھائی، کتاب اللہ کو بھی چھوڑا، کتاب اللہ کو بھی کہیں گے ہم اپنے محدثین کے مانیں گے، محدث جو کہہ دیا وہ مان لیں گے ہم، واضح قرآن کے تعبیر پرستی ہے۔ ہاں، اور اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تراویح کا جو ہے نماز پڑھایا نہیں، نہ ابتدا کیا، ہاں تو نہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے یہ لوگ، نہ قرآن کو ماننے والے، یہ اپنے اکابرین پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ قوم، چاہے دیوبندی ہو چاہے یہ کیا بول دیا جائے ان لوگوں کو، چلو ہاں تو یہ سب اپنے اکابرین کا جو ہے کہ فتووں کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر ماننے والے لوگ ہیں، ان سے کیا ہی امید رکھا جائے بھائی۔ چلیے پھر انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہرحال آپ نے پوچھا میں نے دلائل سے جواب دے دیا ہے حوالے کے ساتھ، میں اگر ایک دو حوالہ نہیں انشاءاللہ اگلا بار جو ہے نا میں آپ سے ٹائم نکالو، میں پوچھوں گا جو ہے یہ رمضان کے حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ رمضان میں جو روزہ کھولنے کا وقت جو ہے نا اس کے اوپر بھی جو ہے کافی سارا جو ہے نا مواد ملتا ہے کہ جو ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرمایا ہے کہ روزہ اپنا رات تک مکمل کرو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے معاملہ کچھ خراب ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اگلے وائس آپ ڈالو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے چلیے رکھتے ہیں، خدا حافظ۔